السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ اسی مشورہ لینے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں استخارے کی بہت ہی زیادہ ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا یہ بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں شادی لگی ہے، رشتہ لگا ہے، کہیں نکاح کرنے جا رہے ہیں تو استخارہ ضرور کیجئے۔ کہیں آپ سفر پر نکل رہے ہیں تو استخارہ ضرور کیجئے۔ یا پھر کوئی بزنس کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ آج ہمارا بزنس چل ہی نہیں رہا ہے، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، ہمارے کام کمزور پڑ گئے ہیں، بلکہ میں تو قرضے میں ڈوب گیا ہوں۔ تو جب پریشانی آتی ہے اس کے بعد آنکھوں کی پٹی کھلتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں تو استخارہ پہلے آپ ضرور ایک بار کر لیجئے۔ انشاءاللہ استخارہ کرنے کے بعد کبھی بھی اپنے کیے ہوئے پر افسوس نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اللہ سے آلریڈی مشورہ لے لیا ہے۔ اب آئیے سیکھتے ہیں استخارے کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو غور سے سنیے، پہلے استخارے کی 2 رکعت نفل نیت کریں۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے نیت کر لیا کہ میں استخارے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ استخارے کی نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر زبان سے نیت کرنی ہے تو یوں کہیں، میں 2 رکعت نفل استخارے کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد خوب دل لگا کر عام نمازوں کی طرح یہ 2 رکعت مکمل پڑھیے۔ جب یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے تو استخارے کی دعا پڑھیں۔ جب دعا مانگنے لگیں، اور وہ دعا کیا ہے اسکرین پر دیکھیے، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ اگر پہلے سے یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کیجئے۔ تو آپ اسکرین پر جو دعا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یعنی یا تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ بعد میں یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اب جو یہ استخارے کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 جگہ ان حاذل امر ملے گا۔ جب حاذل امر پر پہنچے تو اس لفظ کے پڑھتے وقت جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور دل میں لائیے، اس کا خیال کیجئے۔ اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کر سو جائیں۔ جب سو کر اٹھیں اس وقت جو بات دل میں مضبوطی کے ساتھ آئے وہی کریں، اور اگر خواب میں پتہ چل جائے تو اور اچھی بات ہے، کسی معبر سے اس کی تعبیر پہلے معلوم کر لے۔ لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، دل میں اصل جو بات آئے اس کو کرنا ہے۔ اگر ایک دن میں معلوم نہیں چل پایا تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کیجئے۔ اسی طرح 7 دن تک آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی اور برائی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں اچھی طریقے سے استخارے کی نماز کا طریقہ، استخارے کی دعا کس طرح استخارہ کیا جاتا ہے اور استخارے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کمپلیٹ معلوم ہو گئی ہوگی۔ تو اس کلپ کو دوستو احباب میں بھی شیئر کیجئے، رشتہ دار میں بھی شیئر کیجئے، گروپس میں بھی ڈال دیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔